الحمدللہ آج ہم جس ویڈیو سیریز کا آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کلام الہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا۔ ہمیں بڑا اچھا موقع ملے گا کہ ہم قرآن کریم فرقان حمید کی آیاتوں میں غور کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھ سکیں گے۔ جس آیت کو آج ہم شامل کر رہے ہیں وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا تو اس کی مثل ایک سورت ہی لے آؤ۔ دراصل کفار مکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اپنی طرف سے سناتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ان کا رد کیا کہ قرآنی مصنوع کی پہچان یہ ہے کہ اس کو کوئی دوسرا انسان بنا سکے، اور جس کو کوئی دوسرا انسان نہ بنا سکے وہ یقیناً خدائی مصنوع ہے۔ دیکھیں، باوجود یہ کہ جگنو اور چونٹی بڑے کمزور ہیں مگر ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ انسانی مصنوع نہیں ہے بلکہ خدائی مصنوع ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم ریل کو دیکھیں اور ہم بجلی کو دیکھیں، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کا بنانے والا انسان ہے، کیونکہ صدہا کارخانے موجود ہیں جن میں بجلی بھی بن رہی ہے، ریل کا انجن بھی بن رہا ہے۔ یہی بات کہ قرآن کریم نے ان کو جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ قرآن حضور نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو جب اپنی طرف سے بنا لیا ہے اگر انسانی مصنوع ہے تو پھر تم بھی بنا سکتے ہو، تو تم قرآن جیسی ایک آیت ہی لے آؤ۔ بظاہر اس آیت کی طرف ہم غور کریں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کی تعریف ہو رہی ہے، مگر جب ہم غور کریں گے تو اسی آیت کے اندر صاحب قرآن کی تعریف بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیں دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے کسی کے شاگرد نہیں ہیں بلکہ استاد الکل ہیں۔ پروردگار عالم آپ کو بلا واسطہ سکھانے والا ہے، اور جن کا سکھانے اور پڑھانے والا پروردگار عالم ہو تو اس سیکھنے والے محبوب کے اپنے علم اور حکمت کا عالم کیا ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو، سارے عالموں کو بلا لو اور ان سے مقابلہ کرو، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تمہارے جتنے عالم ہیں ان کو پڑھانے والا مخلوق ہی ہے، وہ کسی مخلوق سے پڑھے، وہ اس کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے جن کو پڑھانے والا اللہ رب العالمین ہو۔ علماء نے فرمایا اس آیت کریمہ میں مثلہ کی ہی ضمیر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، جس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم قرآن جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات کے مبارک منہ سے اس کو سنوا دو۔ یعنی اولاً تو یہ ہے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات کو ڈھونڈو جو تم نہیں کر سکو گے، اور پھر اس ذات کو ڈھونڈنے کے بعد قرآن سنوا دو، یہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو دوستو، جس کا بالکل مقصد یہ ہے کہ اس آسمان کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت تمہیں نہیں ملے گی اور قرآن جیسی کوئی صورت تم نہیں لا سکتے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو قرآن نے کس انداز پر بیان کیا ہے، اور یہ وہ آیات ہیں کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت قرآن کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ ہم اس طرح کی اور بھی آیتیں لے کے انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔